تو انسان ایک مومن بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان چاہتا ہے کہ خوبیوں کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے ساتھ عبادت کرے، لیکن کمی، خامی، کھوٹ، کچھ نہ کچھ خرابی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کے لیے ہر چیز کا آلٹرنیٹ رکھے ہیں، آپشن رکھے اللہ تعالیٰ۔ بندے کمزور ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول کا پتلا، خطا کا پتلا، خطا غلطی کا پتلا، بھول جاتا۔ کرنا کیا ہے، آیا کیوں دنیا میں، کر کیا رہا ہے، کرتے چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رکھے ہیں۔ تو عبادتوں میں جو کمی خامی رہتی ہے، ان کی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا ہے، عید کے دن دینا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 2 شعبان المعظم 2 ہجری 2 شنبے کو روزے جب فرض ہوئے تھے، اسی سال، اسی تاریخ کو، اسی وقت صدقہ فطر بھی فرض ہوئے، تاکہ مومن بندے آلائشوں سے پاک ہو اور دوسروں کی بھی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقہ فطر کے تعلق سے حدیث شریف آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ المساکین، یعنی صدقہ فطر پاک کرنے والا ہے روزے دار کو رفث سے، ناپاکی سے، آلائشوں سے، اور لغو باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے۔ اور دوسری ریزن یہ ہے صدقہ فطر واجب کرنے کا، وہ ہے مساکین کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر، یعنی صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان مرد، عورت پر، آزاد پر، غلام پر، اور چھوٹے پر اور بڑے پر۔ ترمذی میں ایک حدیث شریف آئی ہے، عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکے کی گلی کوچوں میں اعلان کے لیے بھیجا کہ سب پر، چھوٹے بڑے اور مرد عورت پر، غلام آزاد پر 2 مد گندم یا 1 صاع کھانا صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ کیوں واجب کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے آسمان اور زمین میں معلق رہتے ہیں، جب تک صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر ادا نہیں کر دیے جاتے، نکالے نہیں جاتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ذمے باقی رہتا ہے عمر بھر، اگر وہ تمام عمر بھی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کا صحیح وقت عید الفطر کی صبح میں طلوع فجر کے وقت ہے، اور رمضان المبارک میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ متعلقین کا صدقہ فطر دینا سرپرست پر واجب اور ضروری ہے، حتیٰ یہ کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو نومولود ہے، 1-2 دن کا بچہ بھی ہوتا ہے، جو روزہ رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، مکلف ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار مختلف ہے، مختلف لوگوں کے پاس، مختلف ائمہ کے پاس، کسی کے پاس 4.25 کلو ہے، کسی کے پاس 2.5 کلو، کسی کے پاس 1.25 سیر ہے۔ صدقہ فطر میں گیہوں، آٹا، ستو، جو، منخا، کھجور وغیرہ سب دیے جا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2.5 کلو 2.5 سیر دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس بجائے کوئی چیز دینے کے، کوئی جنس دینے کے، نقدی دینا افضل ہے۔ در مختار میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نقدی دینے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ صدقہ فطر کے حقدار وہی لوگ ہیں جو سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مستحقین 8 مستحقین کو بتایا گیا ہے۔ اور صدقہ فطر جیسا کہ بزرگان دین کا اصول رہا ہے، صدقہ فطر مرشد کو دینا چاہیے، لیکن مرشد اپنے لیے مانگتا ہے تو یہ طور پر حرام ہے۔
جیسا کہ صدقہ فطر کی اہمیت کے تعلق سے آیا ہے کہ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں فخر و فاخہ اتنی کثرت کا تھا، رمضان المبارک کا پورا مہینہ فخر و فاخے کی حالت میں گزر گیا، سحری میں بھی پانی، افطار میں بھی پانی تھا۔ تو رمضان المبارک کی آخری شب صبح صادق، عید الفطر کی صبح آپ کا ایک مرید اپنا صدقہ فطر لا کر حضرت بندگی ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو آپ کے دائرے میں کئی فقراء تھے، 350 سے زائد فقراء اکرام تھے، کسی کے پاس بھی صدقہ فطر دینے کے لیے ایک حبہ سیاہ، ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو ملا ہوا فطرہ دوسرے فقیر کو دیے، دوسرا فقیر تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، ایسا کرتے ہوئے سارے لوگوں نے اپنے ذمے سے صدقہ فطر کو نکال دیا۔ تو یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر دینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔